بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام پر اس وقت بے حد خاص پروگرام راہ نجات رمضان اسپیشل۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان۔ رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کا نام بار بار زبان پر آ رہا ہے، لوگ عبادتوں میں مصروف ہیں، ایک عجب سی روحانیت ہمارے دلوں پر طاری ہے، اور کاش یہ سال بھر یوں ہی جاری رہے، یہ ہم تمام لوگ امید کریں۔ لیکن اس سال موقع کچھ الگ ہے، اس سال ماحول کچھ الگ ہے۔ اس کی وجہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، اس سال کورونا کے چلتے لاک ڈاؤن ہے، اور ہمیں اس کو پوری طرح سے پالن کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے اپنوں کو بچاتے ہوئے عبادتوں کو بھی کرنا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہ اس وبا سے، اس بیماری سے، اس مصیبت سے پورے دنیا کو اس وقت تو مولا بچا لے، نکال لے۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میرے ساتھ بہت خاص دو مہمان جڑے ہیں، میں ان کا تعارف آپ سے کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں مولانا تاج اظہری صاحب۔ تاج اظہری صاحب خیر مقدم ہے آپ کا اس پروگرام میں، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا مجاز الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جو کہ روحانی مرکز سہارنپور کے فاؤنڈر ہیں۔ تو ابھی اس وقت اظہری صاحب آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ اظہری صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ سب خیریت ہے، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ جی تو تاج اظہری صاحب، آئیے بات چیت کی شروعات کرتے ہیں، پھر ہمارے کالرز بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے، فون لائنز بھی کھل چکی ہیں، ہمارے ناظرین بھی ہمیں فون کر سکتے ہیں، اپنی بات رکھ سکتے ہیں، رمضانوں سے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، عبادتوں سے متعلق کچھ جاننا ہو جان سکتے ہیں، اور اپنی دیگر پریشانیوں کے بارے میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس پروگرام کا طریقہ کار ہے۔ تو مولانا اظہری صاحب، اہم بات آج یہ کر لیتے ہیں کہ جو سحری ہم لوگ کرتے ہیں روزے سے پہلے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ کیا کچھ آیا ہے اس کے حوالے سے؟ کس طرح سے کرنا چاہیے اور کیا کچھ کہا گیا اس کے لیے؟ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سحری نہیں کر پاتے، کئی بار وقت نہیں مل پاتا، کئی بار لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کا روزہ پھر کیسا مانا جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الہادی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج جو ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ سحری کی فضیلت ہے۔ سحری کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث شریف ہے، اور سحری کی فضیلت اور اہمیت کے لیے حدیث پاک ہی اپنے آپ میں کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کر لیا کرو، سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اور سحری دراصل کرنا یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے، اور سحری میں سحری کرنے کے ساتھ ساتھ سحری میں تاخیر کرنا جو ہے وہ بھی سنت ہے، یعنی سحری جو ہے وہ آخری وقت میں کی جائے، لیکن اتنا زیادہ تاخیر نہ کی جائے کہ وہ صبح صادق جو ہے اذان ہونے لگے اور اس سے پھر آپ کا روزہ وہ خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور سحری ختم ہونے کے درمیان، اس زمانے میں چونکہ گھڑی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو 50 آیت کریمہ، قرآن مقدس کی 50 آیتیں پڑھنے کی مقدار جو ہے وہ سحری کرنے میں اور اذان میں فرق ہوا کرتا تھا۔ یعنی آج کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 10 سے 15 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا سحری اور اذان کے درمیان، تو کم سے اذان سے 10-15 منٹ پہلے جو ہے وہ سحری ختم کر لی جائے۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور مسلمانوں کے روزوں میں جو فرق ہے وہ دراصل سحری ہے، یہی حد امتیاز ہے، یہی حد فاصل ہے، یعنی کہ ان کا روزہ ہمارا روزہ ان کے روزوں سے مختلف اس بات سے ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، تو ہمیں سحری کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں برکت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے علاوہ اس کے دیگر فائدے جو ہے وہ محدثین اکرام نے گنائے ہیں کہ سحری کرنے سے آدمی کے اندر تقویت رہتی ہے، قوت رہتی ہے، روزہ صحیح سے گزرتا ہے، اس کو چکر نہیں آتے ہیں، کمزوری نہیں محسوس ہوتی ہے، اور سر میں درد نہیں ہوتا ہے، اور آدمی کا جب معدہ وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، پیٹ شکم شیر ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، تو روزہ آسانی سے گزر جاتا ہے، اسے اتنی نقاہت اور تکلیف اور کمزوری محسوس نہیں ہوتی ہے۔
اسی لیے فرمایا گیا کہ سحری کرنا یہ اچھا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو چیزیں میسر تھی جیسے کہ کھجور ہے اور ستو ہے، اس سے سحری فرمایا کرتے تھے. اور سحری کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر کچھ نہ میسر ہو، اگر آپ زیادہ اجلت میں ہیں، ٹائم نہیں ہے، یا اگر آپ پہلے ہی رات میں کھا چکے ہیں، تو چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو یا دودھ ہی ایک گھونٹ پی لیا کرو، کچھ بھی، ایک کھجور ہی کھا کر کے پانی پی لو، اتنی ہی سحری کر لو، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سحری اگر کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں تو روزہ تو ان کا ہو جائے گا، لیکن وہ سحری کی برکت سے محروم رہیں گے، اس سنت سے محروم رہیں گے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ یہ ماہ مبارک اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ سحری کر لیا کریں. اور موجودہ وقت سے اس کو جوڑ کر دیکھیں، جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس وقت شریر کو، جسم کو، باڈی کو امیونٹی پاور بنائے رکھنے کی بہت ضرورت ہے. ایسے میں بہت زیادہ اگر لمبا وقفہ ہو جاتا ہے، ہمارے پیٹ میں اگر غذا نہیں ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا ہے، تو ہماری امیونٹی پاور جاتی ہے. ایسے میں اگر ہم سحری ٹھیک سے کریں، اور کیا آپ بتا پائیں گے کہ بیسیکلی جو بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے امیونٹی پاور کو بڑھاتے ہیں، خاص طور سے ان حالات میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ کام کرے، تو ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو سب کو بھی میسر رہتی ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہر انسان کی کنڈیشن اپنی الگ الگ ہوتی ہے، ہر انسان کسی چیز کو لے پاتا ہے، کسی چیز کو نہیں لے پاتا ہے. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ موٹے طور پر ہمیں ایسی کون کون سی چیزیں لے لینا چاہیے سحری میں، جس سے کہ موجودہ دور میں ہماری امیونٹی پاور دن بھر کے لیے مضبوط رہے، تاکہ جو وبا بھی پھیلی ہے اس پر بھی، یہ بھی ہم پر اٹیک نہ کر پائے. حقیقت یہ ہے کہ اس سال رمضان میں یا ان موجودہ جو حالات میں، پرستتھیوں میں، سحری کی اہمیت واقعی دوبالا ہو جاتی ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اہمیت کی. حقیقت تو یہ چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے کہ کھجور کھانا، کھجور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کھجور بہت ہی مقوی غذا ہے، بہت ہی زیادہ اس کی اپنی اہمیت ہے. اس سے امیونٹی بھی بہت زیادہ بڑھتی ہے اور جسم کو طاقت بھی بہت زیادہ ملتی ہے. تو کھجور اگر انسان کو میسر ہو تو کھجور کھانا بے حد اچھا رہے گا سحری میں. اگر کھجور نہیں میسر ہو رہا ہے، نہیں مل پا رہا ہے، تو جو کچھ بھی آپ کے گھر میں میسر ہے، مل رہا آسانی سے، اسی کو کھائیں. چونکہ انسان کے جب پیٹ میں غذا رہے گی تو اس کو کچھ تو طاقت ضرور ملے گی، اس لیے جو بھی میسر ہو وہ سحری میں ضرور لیا جائے. اس سے آپ کی جو ہے وہ جسم کی طاقت اور قوت بھی بنی رہے گی اور آپ کی امیونٹی پاور بھی انشاءاللہ بنا رہے گا. تو اس لیے ان موجودہ حالات میں سحری کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سحری کرنا ہی چاہیے ہر انسان کو، ہر روزے دار کو. بہت اہم بات، تو اس بات کا بہت خیال رکھیں، اپنا ٹائم ایسے مینجمنٹ آپ رکھیں تاکہ آپ سحری سے محروم نہ رہ جائیں، یا بہت جلد بازی میں سحری نہ ہو، ایسا بھی خیال رکھیں. اس کا جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے اس میں ٹھیک سے سحری کر لیں تاکہ آپ کو دن بھر کے لیے طاقت ملے. کیونکہ اس وقت ہم یہ بھی بتانا بار بار چاہیں گے، کیونکہ ابھی میرے ساتھ مجاز الحق صاحب بھی جڑیں گے، ان سے بھی میں بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے، خاص طور سے کیونکہ وہ ایک جانکار بھی ہیں طب کے بڑے. تو یہاں پر عمران بھائی میں اپنے ناظرین کو یہاں پر کچھ اور چیزیں بتانا چاہوں گا سحری سے متعلق. جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سحری کر رہے ہیں اور اتنے میں اگر اذان ہونے لگی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے جب تک ہمیں کھاتے رہنا چاہیے، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا یا ہمارا روزہ باطل نہیں ہوگا. تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سحری میں ایک تو اتنی تاخیر کرے نہ کہ اذان ہونے لگے یا صبح صادق طلوع ہو جائے، تھوڑا سا 10-5 منٹ پہلے ہی جو ہے وہ سحری اپنی فنش کر لیں، ختم کر لیں. لیکن اگر کبھی یہ سوئے اتفاق ایسا ہو جائے کہ آپ سحری کر رہے ہیں اور آپ کے منہ میں جو لقمہ موجود ہے اور آپ نے جو ہے وہ اذان شروع ہو گئی ہے، تو جہاں جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچتی ہے فوراً وہیں پر آپ کو منہ روک دینا ہے اور جو کچھ بھی منہ میں موجود ہے اس کو آپ کو اگل دینا ہے. یعنی اگر آپ نے منہ میں جو موجود ہے چیز، لقمہ جو موجود ہے نوالا، اگر اس کو بھی آپ نے نگل لیا تو اس دن کا روزہ آپ کا نہیں ہوگا، آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی. کفارہ تو نہیں لازم ہوگا لیکن اس دن کا روزہ بعد میں، رمضان کے بعد 1 دن کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا. اس لیے میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہوں گا، یہ مسئلہ، کہ جیسے ہی آپ کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچے، جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئے، جہاں پر ہیں آپ وہیں پر رک جائیں اور جو بھی غذا منہ میں موجود ہے، لقمہ موجود ہے، اس کو فوراً ہی نکال دیں اور کلی کر لیں، پھر آپ کا روزہ ہو جائے گا. یہ بہت اہم بات آپ نے بتا دی، کیونکہ یہ سحری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں جو یہ لوگ جاننا سمجھنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس بھی اسی پروگرام میں ابھی آپ دیکھیں گے رمضان بھر کئی طرح کے کالز آتے ہیں سحری کے حوالے سے، افطار کو لے کر کے، تراویح کو لے کر کے، تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، اور بھی جو دیگر ارکان ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہتی ہے.
تو سحری کے حوالے سے بات چل رہی ہے، آپ نے بتایا کہ جو کچھ بھی گھر پر ہو اس وقت اس کو ضرور کھا لیا کریں، کہیں نہ کہیں وہ ہماری طاقت ہی بڑھائے گا، دن بھر کی ہمیں طاقت دے گا، اور خاص طور سے روگ پرتیرودھک क्षमता جس کو ہم امیونٹی پاور کہتے ہیں اس وقت بہت ضروری ہے ہماری باڈی میں۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ بیماری جو اٹیک کر رہی ہے اس وقت وہ بہت زیادہ جلدی کر دے گی، اس لیے اس بات کا بہت ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے مولانا تاج اظہری صاحب کی اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو کچھ ریاستوں میں تو پھر بھی ماحول تھوڑا سا گرم ہونے لگا ہے، موسم میں اب اثر آ رہا ہے کیونکہ مئی بس آنے ہی والا ہے، لیکن ادھر دلی کی بات کریں یا کچھ ادھر کی اسٹیٹس کی نارتھ کی بات کریں تو ابھی بھی اتنی گرمی نہیں پڑ رہی جتنی پچھلے سال پڑ رہی تھی اسی وقت میں۔ اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید پولیوشن، گاڑیوں کی جو رہتی دھواں اس کی گرمی اور بہت ساری جو چیزیں فیکٹریوں کی وہ بھی کم ہوئی، تو اس کی وجہ سے بھی موسم بہت اچھا ہے، صاف ہے، تو ٹھنڈک بنی ہوئی ہے، اور بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے میں اب لیکن رمضان کا ایک بڑا جو ایک دور ہوگا وہ گرمیوں میں بھی آئے گا، بارش ہو رہی ہے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جی ہاں جی ہاں، تو اب لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اب رمضان کا ایک جو بڑا حصہ ہے وہ گرمی میں آئے گا ہی آئے گا، شدید گرمی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تو بچے ہوئے ہیں، لیکن مئی سٹارٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کتنی راحت ملے گی، تو کچھ دنوں بعد تو نیچرل گرمی آئے گی ہی، تو اس میں ہمیں کیا خیال رکھنا ہے، میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے۔ گرمی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے چونکہ ایک مہینے سے زیادہ کا وقفہ گزر گیا ہے، ابھی ساری فیکٹریاں بند ہیں، ساری گاڑیاں بند ہیں، ہوائی جہاز وغیرہ نہیں چل رہے ہیں، تو پولوشن بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی گرمی بہت زیادہ نہیں پڑ رہی ہے اس بار۔ اور یہ گاہے بگاہے وقفے کے ساتھ جو بارش ہو رہی ہے، بے موسم کی بارش، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ گرمی زیادہ نہیں پڑ رہی ہے، ورنہ ان دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں ان دنوں میں اے سی اور فین جو ہے بہت تیزی سے چلا کرتے تھے، لیکن اس سال اللہ کا کرم یہ ہے روزے داروں پر کہ جہاں یہ مہاماری آئی ہے، بیماری آئی ہے، وبا آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ رحم بھی ہے کہ اس بار روزے داروں پہ کرم ہوا ہے اور اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے، ابھی بھی جو ہے نا پنکھے سے صرف کام چل جاتا ہے، اے سی چلانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ جو موجودہ بیماری ہے اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ اے سی وغیرہ چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھنڈ سے تھوڑا سا بچنا ہے، اور جو گرم چیزیں ہیں کھانے میں وہ زیادہ لینا ہے، ٹھنڈی چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے ناظرین سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ صبح صبح جو ہے وہ دہی وغیرہ ہو سکے اگر لینا چاہیں تو لے لیں، تھوڑی سی 2-4 چمچ، لیکن تھوڑا اس میں ہلکا سا جو ہے نمک ملا کر کے لیں تاکہ آپ ٹھنڈ سے محفوظ رہیں اور آپ کو زکام اور نزلہ وغیرہ نہ ہونے پائے، چونکہ اس موسم میں ہمیں نزلے اور زکام سے بھی بچنا ہے۔ جی، اور لیکن دنوں میں میں یہ ہم بھی جاننا دہی چاہ رہا تھا زیادہ تعداد اور مقدار میں لیتے تھے۔ اب آگے جو عشرہ آئے گا رمضان کا وہ تو شدید گرمی میں آئے گا کیونکہ مئی کی نیچرل گرمی پڑے گی، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اس میں بھی روزے دار کس بات کا خیال رکھیں؟ حالانکہ ابھی لوگوں کو باہر تو نکلنا نہیں ہے زیادہ، اب یہ لاک ڈاؤن 3 مئی کے بعد کس روپ میں کس طرح سے وہ آگے بڑھاتے ہیں یا کس طرح سے اس میں چھوٹ دیتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی ہم روزے داروں کو اس میں کتنا احتیاط رکھنا ہے شدید گرمی جب ہوگی تو؟ شدید گرمی جب پڑے گی تو آپ اپنے ناظرین کو میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اب ماحول ایسا بن گیا ہے، حالات ایسے آ گئے ہیں کہ بلا ضرورت آپ کو گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، بلا ضرورت آپ گھر سے ہرگز نہ نکلیں، جتنا ہو سکے اپنے گھر سے کم نکلیں، جب کوئی بہت زیادہ سخت ضرورت ہو تبھی گھر سے نکلیں، اور جب گھر سے زیادہ نہیں نکلیں گے آپ تو یقیناً جو ہے آپ کو پسینہ نہیں آئے گا، اور پسینہ نہیں آئے گا تو آپ کو پیاس جو ہے وہ زیادہ محسوس نہیں ہوگی، پیاس کی شدت جو ہے آپ کو زیادہ نہیں ستائے گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے گھروں میں رہیں اور انشاءاللہ اس سے گرمی سے بھی بچیں گے۔ باہر جب آدمی نکلتا ہے تبھی زیادہ پسینہ آتا ہے، گرمی لگتی ہے، گھر میں رہیں گے انشاءاللہ تو اسے بھی گرمی سے محفوظ رہیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے جو سنا ہے کہ سحری میں اگر تھوڑا سا 2-4 چمچ دہی کے ساتھ تھوڑا سا الائچی جو ہے نا اگر اس کو کوٹ کر کے اگر ایک چٹکی اس میں ڈال لیا کریں اور تھوڑا سا ہلکا سا بالکل نمک اور تھوڑی سی شکر اس میں اگر ڈال لیں تو ٹھنڈی مطلب گرمی سے کافی محفوظ رہیں گے اور پیاس کم محسوس ہوگی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، جو ہے روزہ آسانی سے گزر جائے گا۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم لوگ کرتے رہیں گے اس پروگرام میں، بہت ساری باتیں آپ کے ہمارے ہم سب کے تجربے سے آنی چاہیے۔ آپ بھی اگر اپنا کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہیں گے تو اچھا رہے گا، فون کیجیے گا، اپنے مسئلے مسائل تو پوچھیے گا ہی، لیکن ایسے تجربے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، ایسی باتیں بھی، کیونکہ اب ہمارا ایک فیملی
तरह का एक मंच है। मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, ताज अजहरी साहब अपने घर पे बैठे हैं, आप लोग भी अपने घर पर बैठे हुए हैं। अभी मजाजुल हक साहब को भी हम जोड़ रहे हैं स्काइप के ज़रिए, वो अगर जुड़ जाते हैं तो वो अपने घर से हमें सहारनपुर से वो हमारे साथ होंगे। तो ऐसे हम लोग सब मिलजुल कर इस मुश्किल वक्त को भी निकाल लेंगे और बातचीत भी अपनी करते रहेंगे और एक दूसरे से राब्ता बना रहेगा। ये एक बड़ी ताकत देता है। अगर हम देखें ताज अजहरी साहब, इस ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जबकि एक टेंशन भी हो, कहीं ना कहीं मन मायूस होता है, अल्लाह के नाम की ताकत तो बहुत बड़ी ताकत देती है। जैसे रमज़ान आया है तो एक नया जोश आ गया है, एक उत्साह आ गया है बॉडी में भी और दिमागी तौर पर भी कि हम यहाँ पर अल्लाह, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि खूब इबादत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये इस मुश्किल से हम जीत पाएंगे। तो जो इबादत की ताकत है उसका एक अलग जोश होता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि अल्लाह से दुआ करें, कोशिश करें कि जब ईद आए तो ये महामारी ख़त्म हो चुकी हो और हम खुशी के साथ ईद मना सकें, अपने मुल्क में एक दूसरे से गले मिल सकें, एक दूसरे के साथ जो है वो ईद की खुशियाँ बांट सकें। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही और हम लोग दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे वतन से जल्द इस वबा को और बल्कि पूरी दुनिया से इस वबा को ख़त्म करे और इंसानियत पर, अपने बंदों पर रहम फरमाए और सारे लोग फिर से जो है वो एक दूसरे के साथ मिल बैठें और खुशियाँ जो है आपस में शेयर करें। अल्लाह ताला हमारे अजीज़ हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से इस वबा को वो दूर फरमाए जल्द अज जल्द, ताकि सारे लोग फिर से जो है अपने कामों की तरफ लौट सकें और अपनी अमली ज़िंदगी की तरफ और अपनी तबई ज़िंदगी की तरफ लौट सकें। ये हमारी दुआ है अल्लाह तबारक तआला से। और हिम्मत तो देखिए हमें कभी नहीं हारना चाहिए। ये रमज़ान का महीना है, मुक़द्दस महीना है और जब से ये महीना आया है, वाकई इससे पहले हम लोग ज़्यादा टेंशन में रहते थे जी। लेकिन जब से ये महीना आया है, जब से हमारा टेंशन ज़रा कम हो गया है, चूँकि हम अपनी इबादतों में मशगूल हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है हम नमाज रोज़े में, कुरान की तिलावत में ज़्यादा सर्फ करने लगे, तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे टेंशन की थी वो हम भूल गए। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इस बीमारी से इंशाल्लाह ताला इस पर गालिब आएंगे और इससे जीतेंगे और अल्लाह ने चाहा तो आमीन। सब कुछ मेरे साथ सैयद वहाब साहब भी हैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं फोन लाइन पर। जी साहब, सैयद साहब अपना सवाल रखिए। सैयद साहब अपना सवाल रखिए। सैयद वहाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जरा मेरे ईपी में बंद कीजिएगा, वहाब साहब को मैं सुनना चाहूँगा। जाता है हजरत के हिमांशु जी ईपी को बंद कीजिए, वहाब साहब की आवाज़ फिर कोई ना कोई बात से रिश्ता टूट जाता है। जी अपना सवाल रखिए फिर से, क्या कह रहे हैं आप? और हमारी जो बच्ची है तो जहन भी नहीं चलता पढ़ने लिखने में भी। अच्छा, पहले आपने क्या बोला, मैं आपको सुन नहीं पाया, एक बार फिर से दोहराइए सैयद वहाब। भांजा है हमारा अहमदाबाद में, तो रिश्ता लेके जाते हैं हम लोग, रिश्ता हो जाता है तो कोई ना कोई बात ऐसी होती है कि टूट जाता है। अच्छा जी, भांजे की, ठीक है अभी बात कर लेते हैं। अच्छा, मजाजुल हक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका खैर मकदम है, सहारनपुर से, रूहानी मरकज सहारनपुर के फाउंडर है मजाजुल हक साहब। मैं आपके पास आ रहा हूँ। ताज अजहरी साहब ये बता रहे हैं कि इनके भांजे की शादी एक तरह से जुड़ नहीं पा रही, रिश्ता लेकर जाते हैं, बातचीत होती है लेकिन मामला बनता नहीं है, कई बार लग जाती है, बात शुरू होती है लेकिन फिर कहीं जाकर टूट जाती है, इस तरह की परेशानी है। अच्छा, तो मैं इनसे भाई से ये गुजारिश करूंगा कि जब भी रिश्ता दोबारा से लगे फिर कहीं किसी जगह, तो आप जो है वो अल्लाह के नाम से उस रिश्ते की जो है वो शुरुआत करें, आगाज़ करें और वहाँ जाने से पहले जो भी इनकी नज़र में दिखे कि कोई मुस्तहिक है, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कुछ न कुछ अपने जेब ख़ास से सदका करके जाएं। चूँकि हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि अस्सदक़तु तुरद्दुल बला, कि जो भी मुसीबत होती है, परेशानी होती है, वो सदका करने से जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये नेक काम करने से पहले जो है वो जहाँ भी रिश्ते के लिए जाएं तो रास्ते में कोई मिले या पड़ोस में कोई हो जिसको ये जानते हो, जिस पर इनका दिल जमता हो कि हाँ ये कोई मुस्तहिक है, तो उसको सदका करके जाएं। और उसके बाद जिनका रिश्ता होना है वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है या मुदब्बिरो, जो अल्लाह तबारक ताला की सिफत है, उसका विर्द करें 33 बार हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो रिश्ता नहीं टूटेगा। अच्छा, क्या आपने दोहराने के लिए कहा है, एक बार क्या पढ़ने के लिए कहा, फिर से बोल दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो एक सिफत अस्माउल्लाहिल हुस्ना में से एक जो नाम है अल्लाह का, या मुदब्बिरो, इसकी जो है ना कसरत से जो है ना दुरूद पाक के साथ इसका कसरत के साथ जिक्र करें। जी
ہماری ہر نماز کے بعد 33 بار یہ اس کو پڑھیں اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. ہماری ایک بہن ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں, وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی ہیں, چلیے ان سے بات کرتے ہیں. آپ بنگلور سے ہیں جی, اپنا سوال رکھیے. جی اپنا سوال رکھیے, آپ کو ہم سن رہے ہیں. میرا نام گوہر نسا جی. میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں. ابھی دیکھیے ہمارے ایریا میں جو ہے اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے جو سحری کے ٹائم پہ ابھی آپ بول رہے تھے نا, اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. جی جی. ابھی جو ہم لوگ سحری کرنے کے لیے ٹائم بھی معلوم, ابھی ٹی وی پہ بتا رہے 4:44 بول کے, بنگلور بول کے 4:45 بول کے, جب تک ہم سحری کر سکتے ہیں کیا بول کے. ابھی جو لاسٹ ایئر جو تھا ابھی 4:30 کچھ سحری ختم ہوتی تھی تو ہم پہلے ہی سحری کر چکے ہوتے تھے. تو اب یہ جو سوال کے بارے میں پوچھنا ہے. ابھی جو اشراق کی نماز جو ہے ابھی وہ ہم لوگ 8 بجے پڑھنا, ابھی دیکھیے دھوپ تو پہلے ہی نکل چکی ہے, تو اب اس کا ایگزیکٹ ٹائم معلوم نہیں پڑ رہا. 2 بات بتائیے, اور آپ کی جو ٹیم ہے آپ کو سب لوگوں کو اللہ خوشیوں سے رکھے اور آپ کی ہر بلا دور کرے. آمین. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے حق میں دعا کی, ہم بھی آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. بہت بہت شکریہ. میں آپ کے سوال کو پہنچا رہا ہوں, تاج ہزاری صاحب کے پاس ہی پہنچا رہا ہوں. تاج ہزاری صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اذان کی آواز کب ان کے ایریے میں نہیں آ رہی ہے کسی وجہ سے, تو اب ان کو ٹائم کا احساس ٹھیک سے ہو نہیں پا رہا. حالانکہ جہاں تک وہ چارٹ وغیرہ تو اب نکل چکے ہیں, مل جاتے ہیں پہلے سے چھپے ہوئے, لیکن پھر بھی یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے مینیج کریں, تو کیا صلاح دیں گے؟ اب ایسے ایریے میں جہاں پر اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے, ہو سکتا ہے قریب میں کوئی مسجد نہ ہوگی, اس وجہ سے ان کے ہاں اذان کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے, تو ایسے وقت میں جو ان کے ایریے کا جو رمضان کا جو کیلنڈر ہے یا توقیت جو بنائی جاتی ہے سحری اور افطار کی, تو اس کو فالو کریں. ان کے ایریے میں جو بھی ٹائم ہو سحری کا اس سے 10-5 منٹ پہلے ہی سحری کر لیا کریں اور گھڑی سے کے اعتبار سے اب کام کریں. اور اس کے علاوہ جو چاشت کی نماز کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ 8 بجے ہم پڑھتے ہیں, تو چاشت کی نماز میں اتنی تاخیر نہ کریں. چاشت کی نماز کا جو بہتر وقت یہ ہے کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے اس کے 20 منٹ کے بعد, یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد, یعنی آدھا گھنٹہ میں ہی جو ہے وہ چاشت کی نماز پڑھ لیا کریں تو زیادہ بہتر رہے گا, زیادہ تاخیر نہ کریں. ٹھیک ہے. میں آپ مجاز الحق صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. مجاز الحق صاحب, ہم لوگ آپ ابھی جڑے نہیں تھے جب ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت تو اللہ کا شکر ہے کہ موسم پھر بھی پچھلے سال کے مقابل بہت اچھا ہے, اتنی شدت کی گرمی نہیں پڑ رہی, پر مئی میں جو گرمی ہوگی نیچرل وہ تو پڑے گی ہی, اور اس سال جو گلوبل وارمنگ بھی نہیں ہو رہی اس کا بھی بڑا اثر ہے, کیونکہ پوری دنیا میں گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں, پوری دنیا میں پولیوشن نہیں ہو رہا ہے, فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں. یہ اچھی بات ہے, ایک اچھا پہلو بھی اس چیز کا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا سر کہ جب شدت کی گرمی پڑے گی تو جیسے ہمیں سحری میں, افطار میں کون کون سی چیزوں کو کھانا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے, جس سے کہ ہماری امیونٹی بھی بڑھی رہے اور ہم شدت کی گرمی سے بھی, کیونکہ ایک عشرہ جو ہے رمضان کا وہ شدت کی گرمی میں آئے گا ہی کسی نہ کسی طور پر, نیچرل والی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی, سب سے پہلے تو یہ خیال رکھیں ناظرین کہ سحری میں جو ہے وہ میٹھی چیزیں زیادہ نہ کھائیں. کھجور ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اس کے بارے میں کہ مومن کی بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے. تو کھجور مکھن کے ساتھ, گھی کے ساتھ, یا ویسے کھجور لیا کریں. شوگر والے مریض تو احتیاط کریں, 1-2 کھجور سے زیادہ نہ لیں. باقی اور مریض میٹھی چیزیں زیادہ نہ کھائیں, جیسے پھینیاں وغیرہ لوگ بہت زیادہ میٹھی چیزیں سحری میں کھاتے ہیں, اس سے پیاس لگتی ہے زیادہ. دوسرے, نیمبو کا استعمال رکھیں کہ پانی میں خالی جو ہے نا پانی میں چینی وغیرہ ملا کے نہ پئیں, بلکہ نیمبو ساتھ ملائیں یا شہد ملائیں ساتھ میں. نیمبو اور شہد ملا کے انشاءاللہ جب پئیں گے تو پیاس کم لگے گی. ایسے افطار میں بھی یہ دھیان رکھیں کہ ایک دم کولڈ ڈرنک وغیرہ یا یہ چینی کا پانی وغیرہ نہ پئیں, اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے پیٹ کو اور گردوں کو بہت فرق پڑتا ہے. کولڈ ڈرنک تو بالکل بند کر دیں. میرے ناظرین سے بہت اپیل ہے یہ کہ کولڈ ڈرنک بالکل بند کر دیں, بہت نقصان کر رہا ہے. خالی پیٹ بچے کولڈ ڈرنک لے لیتے ہیں اس ٹائم پیاس کی شدت کی وجہ سے, اس سے ان کے گردوں پہ فرق پڑتا ہے بہت زیادہ. اور سحری کا جو معاملہ ہے, سحری میں بہت زیادہ چیزیں نہ کھایا کریں کہ آدمی اوپر تک فل ہو جائے, پھر اسے کھٹی ڈکاریں آتی رہے. اس سے اصل میں سحری کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں شروع مولانا صاحب نے بتا دی ہوگی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، سحری کھانا برکت ہے۔ ایک بار اور فرمایا اسے مت چھوڑو، چاہے گھونٹ کے پانی کے گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو مقصد یہاں یہ ہے کہ سحری ہلکی کھایا کریں، بہت زیادہ سحری نہیں۔ اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ضرور برکت ہوگی کیونکہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ دوسروں کو بھی دعوت دیا کرتے تھے سحری کی، لیکن جس ماحول میں ہم اس وقت ہیں ہم کسی اپنے پڑوسی کو بھی نہیں بلا سکتے، تو کم سے کم جو گھر والے ہوں وہ ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ، مطلب ڈسٹینسنگ کے ساتھ، اور سحری کھایا کریں۔ ساتھ بیٹھ کے سحری کھانے میں ہی برکت ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ مجاز صاحب ایک کالر ہیں رضوان صاحب، ان کو سن لیتے ہیں، پھر میں آ رہا ہوں سر آپ کے پاس۔ رضوان صاحب اپنا سوال رکھیے۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر 2 سوال ہیں میرے۔ جی۔ ایک تو مطلب پہلا تو یہ ہے کہ رمضان میں اگر الٹی آ جاتی ہے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے یا رہتا ہے؟ کیا چیز؟ دوسرا یہ اپیل ہے، پہلا کیا سوال ہے؟ یہ رمضان میں الٹی وغیرہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، الٹی وغیرہ آ جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی۔ اور دوسری یہ اپیل ہے کہ ایسے لاک ڈاؤن میں بھی لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور وہ سب عبادت میں بھی مطلب الٹی کی بات ہے، مطلب یہ ذرا اپیل کر دیجیے۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ۔